أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہی کی ایک آیت ہے جو آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے۔ ایک مناسبت کے طور پر اسے یہاں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے یہود کو حکم دیا ہے اس نسخے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے تم مدد طلب کر سکتے ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی راہ پہ آ سکتے ہو، برائیوں سے بچ سکتے ہو، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی حکم دیا ہے، مومنوں کو بھی اس نسخے پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے، دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین کا سپورٹ، اللہ رب العالمین کا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اس کی راہ میں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب کی بھلائی کس چیز میں ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس خالق و مالک سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا اور نہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے اگر ہم یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہمارے لیے نجات ہے، کامیابی ہے۔ لیکن اگر اس راہ پر نہ چلیں، اپنی منمانی راہ پر چلیں، تو اللہ رب العالمین کا جو سپورٹ ہے، مدد ہے، اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہود کو بھی حکم دیا، مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی حکم دیتا ہے صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اور یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تسلی بھی دی۔ تو یہاں جیسے کل کے درس میں ایک چیز پیش کی گئی تھی کہ دنیا دار اس کو اپنے ناحیے پر پیش کرتے ہیں اور اہل دین کے ناحیے سے پیش کرتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز سے فائدہ ہے، دنیوی فائدہ بہت سارا ہے، اخروی بھی فائدہ ہے، لیکن اخروی فائدہ اور دنیوی فائدہ مکمل طور پر کب حاصل ہوگا؟ جب اللہ کے لیے پڑھیں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں گے، تب حاصل ہوگا۔ ایسے ہی صبر کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو صبر کے نسخے سے ہم کما حق کا فائدہ کب اٹھا سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں صبر کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہاں صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ رب العالمین صبر کے ذریعہ ہمیں مدد دے گا۔ لیکن یہ ہو جائے کہ نہیں، سب کچھ صبر ہی ہے، صبر کے ذریعہ جو چاہو حاصل کر سکتے ہو، دنیا کی جو بھی نعمت آپ چاہتے ہیں حاصل کرنا، جو بھی مقام، جو بھی عہدہ، جو بھی منصب آپ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کامیابی چاہتے ہیں، آپ صبر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ صبر کنجی ہے، چابی ہے۔ اللہ کی اگر نصرت، مدد نہ رہے آپ نہیں حاصل کر سکتے، آپ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کے بارے میں کہا، انبیاء کے بارے میں کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ جب انبیاء نے صبر کی راہ اختیار کی، جب صبر کی راہ اختیار کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر صبر کی راہ اختیار کی، جمے رہے، ڈٹے رہے دعوت و تبلیغ کے کام میں، تو ہم نے انہیں کیا بنا دیا؟ ائمہ بنا دیا، امام بنا دیا، دنیا کا، لوگوں کا امام بنا دیا، اور لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے۔ کب؟ کہا لما صبروا، جب ان لوگوں نے صبر کیا۔ اور صبر کا بدلہ کس نے دیا؟ خود ان کے کرتوت کا نتیجہ نہیں تھا، بدلہ دینے والا کون؟ وجعلنا، ہم نے بنایا انہیں، ہم نے امام بنایا، ہم نے رسول بنایا، انہیں امامت سونپی۔ کس بنیاد پر؟ جب ان لوگوں نے صبر کی راہ اختیار کی۔ تو یہاں معلوم ہوا صبر دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟
اللہ رب العالمین جسے توفیق نہ دے یا جسے اللہ رب العالمین اس صبر کا بدلہ نہ دینا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا ہے اللہ رب العالمین سے. یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی بھی حربہ اختیار کریں وہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی حربہ دنیا کا اختیار کریں جو یقیناً معلوم ہوتا ہے کارگر ہے دنیا کے معاملات میں ہے، لیکن جب تک اللہ رب العالمین کی مدد نہ نازل ہو، اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو، اجازت نہ ہو، وہ نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے. آج دیکھیے دنیا میں بہت ساری دوائیں ہیں علاج کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے. ڈاکٹر علاج بھی کرتا ہے اپنے طور پر کہ اس کے ذریعہ شفا مل جائے گی، لیکن بہت سارے موقعوں پر ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ اب وہی چاہے تو بچا سکتا ہے. دوائیں ہیں علاج کے لیے، اسی کے علاج کے لیے، لیکن کیا ہے وہ ہار گیا. کیوں؟ اس کے بس کے باہر ہے. کہتا ہے اب وہی آسمان والا، اوپر والا چاہے تو ہی بچ سکتا ہے، ورنہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں جو تھا ہم نے کر دیا، اب اوپر والا جو بچا لے تو بچا لے، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ یقین ہونا چاہیے. جو بھی دنیا کی فائدے والی چیزیں ہیں اس کے پیچھے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر مدد کرنا چاہے تبھی مدد ناصل ہو سکتی ہے، ورنہ صرف اسی نسخے کے ذریعہ مدد نہیں ناصل ہو سکتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہا یہ جن کو ہم نے امام بنا دیا دنیا کا، رسولوں کو، جب انہوں نے صبر کیا، کہا ان کی ایک صفت یہ تھی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ میری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. یقین جو میں نے کہا ہے اس پر وہ یقین رکھتے تھے. تو ایسے ہی دیکھیے یقین رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین اگر مدد کرنا چاہے تو اس نسخے پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. لیکن اگر اس چیز کو غائب کر دیں، اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم اپنے بلبوتے ہم سب کریں گے، تو یہ اللہ رب العالمین دیکھیے سمجھانا چاہتا ہے، اصل چیز کی طرف لانا چاہتا ہے کہ دیکھیے بندہ اللہ رب العالمین سے ہر حال میں جڑا رہے. یہ سب وسائل جو ہیں وسائل ہیں اپنی جگہ، لیکن وسائل میں تاثیر پیدا کرنے والا، وسائل کو کارگر بنانے والا رب العالمین ہے. وہی مسبب الاسباب ہے. وہ اگر نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ صبر بھی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بہت ساری کٹھنائیاں مشکلات جھیلتے ہیں، لیکن آخر میں ناکامی ہاتھ آتی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بظاہر ناکامی نظر آتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے پیچھے کیا فائدہ چھپا کے رکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن بظاہر ناکامی نظر آتی ہے. اور دنیا دار آدمی دنیا دارانہ نظریے سے سوچتا ہے تو کہتا ہے ناکام ہو گیا. اب کیا کہیں گے؟ یہ نسخہ کارگر نہیں ہے؟ نہیں، کارگر ہے، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہے گا فائدہ دے گا، جسے چاہے گا محروم کر دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اہم چیز کی نصیحت کرتے ہیں، ایک اہم چیز کی تعلیم دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک ایسی چیز کی تعلیم دیتا ہوں جسے تم یاد رکھنا. کہا کہ لو ان الخلق كلهم جميعا ارادوا ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. کہ پوری مخلوق اکٹھا ہو جائے. مخلوق طاقت ہے، سماج پاور ہے، طاقت ہے، چاہتے بہت ساری چیزیں الٹ سکتی ہیں، بدل سکتی ہے، اور سرکاریں بدل سکتی ہے. پاور ہے، اللہ نے دی ہے، لیکن پاور کب مؤثر ہوگی، کب طاقت اس میں آئے گی، کب وہ نفع دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی. کہا دیکھو اگر پوری مخلوق اکٹھا ہو جائے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے اس کے خلاف ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ایسے ہی کوئی مخلوق اکٹھا ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے، نقصان طاقت ہے، پاور ہے، پہنچا سکتی ہے نقصان. یہ سبب ہے نقصان پہنچانے کا، پاور. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وہ کارگر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. وہ نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. تو یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے ایک امت کو تعلیم دی ہے. یہ نقطہ ہمارے ذہن و دماغ میں بہت زیادہ مضبوط رہنا چاہیے. یہی دین والے کا، مومن کا نظریہ ہونا چاہیے، اور یہی جب نظریہ ہوتا ہے تو دنیا والے سے اس کی تفریق ہوتی ہے. دنیا پرست اور دین پرست سے تفریق کی بنیاد جو ہے یہی ہے کہ انسان اس ہر کام کے پیچھے یہ سمجھے اللہ رب العالمین مسبب الاسباب.
اللہ رب العالمین چاہے گا تبھی یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا دارانہ نظریہ جو ہے ہمارے یہاں بہت سارا پایا جاتا ہے، ہم بھی اس کو بولتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے مومن کا ایک نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو یہ نسخہ کارگر ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں کارگر ہوگا۔ لیکن ہمیں چونکہ حکم دیا گیا ہے صبر کرنے کا، ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صبر کرنا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دے گا۔ تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اس یقین کے ساتھ جب کسی چیز پر انسان قائم رہتا ہے تو ڈبل پاور اسے ملتا ہے، ڈبل پاور۔ ایک تو اگر دنیا میں ناکام بھی ہو گیا تب بھی اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے رہتا ہے، چلو آج ناکام ہو، اللہ رب العالمین کل کامیاب کر دے گا۔ لیکن جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہوتا ہے، دیکھیے ایک مشن پر، ایک کام پر اگر ناکام ہو جاتا ہے تو دیکھیے بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور غم کے مارے نگھال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جوڑا ہے اپنے سے، اور اس سبب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ سے جوڑا ہے تاکہ مضبوط ہو جائے، انسان زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ ہمیں نسخہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین یقیناً اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کے ذریعہ یہ کارگر ہوگا، اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، ہمارا ساتھ دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بہت سارے ہیں غم نہیں کرتے ہیں، ٹینشن نہیں لیتے ہیں، دنیاوی الجھاؤ کے شکار ہونے سے بچتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاور ہے۔ ہاں پاور ہے، لیکن کیا ہے یہ کب کارگر ہوگا؟ اللہ رب العالمین جب چاہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا صبر کرو، لیکن صبر کی توفیق اللہ ہی سے مل سکتی ہے، صبر کی توفیق اللہ ہی سے مل سکتی ہے۔ تم صبر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین تمہیں صبر کی توفیق نہ دے دے۔ صبر کی راہ اختیار کرتے رہو، اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہو۔ یہ سارے نسخے مومنوں کے نسخے ہیں، دنیا دارانہ کے نسخے کیا ہیں؟ بہت کمزور ہیں۔ ہمیں ان اصولوں پر رہ کر کے صبر سے اور نماز کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔